اس دوران میرے سامنے یہ اخباری تراشا بھی آ گیا، وہ جو کہا تھا نا یہ پڑھیے گا، اپوائنٹمنٹ آف عادل گیلانی مور پروف آف نیپوٹزم، یہ کہ گورنمنٹ نے جو اپوائنٹ کیا تھا نا، یہ اس کا وہ اخباری تراشا بھی سامنے آ گیا فاروق صاحب۔ لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک لمحے کو ساری بحث کو سائڈ پر رکھ کے بھی خان صاحب کا اپنا یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس کو اپنے بیانات میں تولا جائے۔ تو خان صاحب کہتے تھے کہ بھائی جان اوپر والا اگر چوری کرتا ہے تو نیچے کرپشن بڑھتی ہے، اوپر والا ایماندار ہوتا ہے نیچے کرپشن بہتر ہو جاتی ہے۔ آج اگر بڑھ رہا ہے انڈیکس تو پھر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں انڈیکس وہ تو یہ بھی کہتے ہیں پاکستان نے سمجھ جانا پیٹرول مہنگا ہو، سمجھ جانا وزیر اعظم۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا شور مچانا کرپشن کے حوالے سے، یہ وہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے بدلتا ہے رنگ آسمان، ان کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ان سے انہوں نے تو قوم کو ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے۔ بچوں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کے اوپر پریشان نہیں ہوتے۔ حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا کسی ادارے میں خطاب پھر میاں نہیں سر سن آپ بھی مت ہوں، سر سن تو لینا، آپ بھی اچھا پریشان مت ہوں آج جناب، سن تو لینا۔ ابھی بریک والی بات پہ قائم رہنا۔ میں معاہدہ ہوا ہے۔ دیکھیں پھر میاں صاحب نے ہمیں کہا اتنی کرپشن ہے، کرپشن کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہم کرپشن کرنا ہی بھول جائیں گے، یعنی ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اس ملک کے اندر جو کرپشن کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے یا بات کی ہے تو عمران خان کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ایک فلیٹ کا کہا گیا، سر سن تو لینا، میں بتاتا ہوں ہم نے عمل کیا کیا۔ دیکھیں ہمیں ایک فلیٹ کا کہا گیا، عمران خان نے 40 سال بیرون ملک کمائی کی، اس کمائی کا پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا، 40 سالہ کمائی کا 60 ڈاکومنٹس کے ساتھ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم بننے سے پہلے حساب دے کر عمران خان آیا۔ اپنے ثواب دیدی فنڈز عمران خان نے آ کے ختم کیے۔ 5 کیمپ آفیسز، سن لینا، سنتے جائیں، 5 کیمپ آفیسز عمران خان کے نہیں ہیں۔ بیرون ملک کمرشل فلائٹس پہ دورے عمران خان کرتا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس کا خرچہ بھی کم کر دیتا ہے۔ ان کی بریانی کی دیگیں ہیلی کاپٹر، سن لیں، ان کی بریانی کی دیگیں ہیلی کاپٹر پہ جاتی تھی۔ ان کے 20-20 لاکھ کے مور مر جاتے تھے تو سارے پولیس والے معطل ہو جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سن تو لینا، ذرا سنتے جائیں۔ اچھا، ڈائمنڈ محل کی حفاظت کے لیے 3-3 ہزار پولیس والے تعینات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کرپشن جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی۔ کرپشن آپ ایک رپورٹ پرفیکشن انڈیکس کے مطابق کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کی حکومت کرپٹ ترین ہو گئی۔ یہ حقائق اس رپورٹ کی بنیاد پہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم جب کہتے تھے نا، دیکھیں ہم جب کہتے تھے وہ ہم آج بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ رسیدیں ہیں جو مسرور انور نامی آدمی کیش بوائے 2008 سے 2017 تک شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں، ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ میں کیش کروڑوں روپیہ جمع کراتا ہے۔ اور بھائی منو رپورٹ کو چھوڑیں، یہ تو آگے انٹرنیشنل رپورٹ، ان کے اوپر تو پرسنل چارج شیٹ ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ مقصود چپڑاسی کا حساب کون دے گا؟ کسی بھی اور انسان سے زیادہ یہ ساری باتیں میں جس نے بتائی، ان کا نام تھا شہزاد اکبر، کل فائر کر نہیں، ایک منٹ بدامی صاحب، یہ بڑا آپ کریں اپنی بات سر۔ آپ کا سوال 100 آنے درست ہے، لیکن مجھے وسیم بدامی صاحب بتائیں کیا کرپشن کے خلاف لڑنا کیا عمران خان کا کام ہے؟ پوری سوسائٹی لڑتی ہے، سن لیں، پوری سوسائٹی لڑتی ہے، پورا میڈیا لڑتا ہے کہ عمران خان کا کام نہیں ہے۔ آج بھی ادارے موجود ہیں، ایف آئی اے بھی موجود ہے، نیب بھی موجود ہے، سب نے کام کرنا ہے۔ اور آپ کی حکومت پر کنوکشنز نہیں ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ بلکہ فائر ہونا ہے شہزاد اکبر۔ ہم نے دیکھیں ہمیں کس چیز کا سامنا ہے، ہمیں کس چیز کا سامنا ہے بھٹی صاحب؟ کیا یہ فیکٹس نہیں ہے؟ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نیب عدالت کے سارے ججز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں لاہور کے، 6 مہینے عدالت فنکشنل نہیں ہوتی جہاں شہباز شریف کے ٹی ٹیز کے کیس چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقائق نہیں ہے؟ کیا جورسڈکشن کے اوپر ایف آئی اے کے کبھی بینکنگ کورٹ میں ہے، کبھی اینٹی کرپشن کورٹ میں ہے؟ کیا یہ التوائیں نہیں لیتے وہاں سے؟ یہ کہیں آج ہم نے کوئی التوائیں نہیں لینی، نہیں مریم صفدر 17 بار التوا لے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلے گا، کروائیں فیصلے، کیوں نہیں کرواتے؟ پھر یہ کہتے ہیں کرپشن پہ فیصلے نہیں ہو دیتے کیونکہ مافیا کا سٹیک ہے اس کے اندر، مافیا کیسز کو جو ہے وہ آگے نہیں چلنا، اور اس مافیا کو آپ بھی توڑ نہیں پا رہے۔ ہم جہاد کر رہے ہیں اس مافیا کے خلاف، اور ہم یہ جہاد اپنا جاری رکھیں۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انڈاؤٹیبلی فاروق صاحب نے تو اپنا دینا ہے، میں نے پرسیپشن بتائی کہ لوگ کہتے ہیں زیادہ ہو گئی۔ انڈاؤٹیبلی عمران خان صاحب کو، جو عمران خان صاحب کا معیار ہے پینڈورا لیکس میں ساروں کو فارغ کر، جن پہ نیب کے الزامات فارغ کر دینا چاہیے، ان کے گرد ہر طرح کے مافیا بیٹھا ہے یا مافیا کے نمائندے بیٹھے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ ڈیٹیل میں جائیے گا، میں آج کل بڑی اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں جس نے موجیں نہ کی ہوں، دہاڑیاں نہ لگائی ہوں۔
کیا شوگر میں صرف طریق انصاف ہے؟ نہیں وہ کیا آٹا گندم میں بلا تفریق آٹا گندم کا ذرا ڈیٹیل میں جائیے گا، کیا صرف طریق انصاف؟ اچھا کیا سیمنٹ میں صرف کیا کنسٹرکشن میں صرف طریق انصاف، کیا ادویات میں صرف طریق؟ لیکن تحریک انصاف کے دور میں تو ان سب پہ کریک ڈاؤن ہونا تھا نا، وہ کیوں نہیں ہوا؟ مجھے ایک بندے نے نا بڑا کرپشن پہ اس کی اتھارٹی پی ایچ ڈی اس نے اس پہ کر رہا ہے کرپشن کرنے میں؟ ہاں کرپشن روکنے اور کس طرح روکا جا سکتا ہے، آپ سنبھلے نہیں اس وقت میں ابھی مائک دینے میں ماحول لائٹ رکھ رہا ہوں تاکہ دوبارہ مسلسل میں مائک دینے لگا ہوں، آپ کا علاج ہی ابھی فلورن کے حوالے آنے آپ نے یعنی شہزاد اکبر کہے گا ہم میں سے نہیں رہے، نہیں میرا مطلب آف کورس اللہ نہیں اب میں آپ کی طبیعت سمجھ سکتا ہوں۔ اچھا تو اور میرا ویسے آخری پروگرام ہے، یعنی کہ کل سے میں کرکٹ کے شو کی طرف جا رہا ہوں، اب آپ اس کو بھی سمجھیں گے میرا زندگی کا نہیں ہے یار اللہ آپ کو لمبی زندگی دے نہ کرے، ابھی تو آپ کے آپ اپنے یعنی اصل شعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ کرکٹ اس کے بعد رمضان بھی آنے والا ہے، اصل رمضان ہے۔ اچھا تو وہ اس بندے نے مجھے کہا، اس کے بعد اس نے کہا ذرا ریسرچ تو کریں کہ اس عمران سب سے بڑا کرپشن کے خلاف جس جہاد، میں سچ کہتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ساروں کا یہ فرض ہے یار خدا کے لیے اب ملک کو آگے لے جائے، اٹ پٹو تے کرپشن، عوام میں وہی ایماندار اور شریف رہ گیا جس کا داؤ نہیں لگا، تو یا پکڑا یا اقلیت نکال دیں جو اچھے لوگ ہیں۔ تو بات یہ کہ ساروں کی دیہڑیاں لگی ہیں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے ایک بھاشن دیے ہوئے، ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، تو اس لیے پھر نظر آ کے عمران خان صاحب پہ آ کے رکتی ہے۔ تو باقی ان کے 4 فلیٹس، ان کے قطری خط، ان کے جناب اسپیکر، ان کا سارے یہ تو ہیں ہی ایسے 10 والیم 25 والیم، لیکن جب ادھر آتے ہیں جس نے ہمیں یہ جاتی ہیں تو دل ٹوٹتا ہے۔ میری نہیں، جو مجھے کپتان نے کہا تھا کہ اس معیار پہ مجھے پرکھنا، کشتی جنوبی ساؤتھ کوریا یا جنوبی کوریا کا وزیر اعظم نہیں چلا رہا تھا، لیکن اس نے ریزائن کر دیا تھا، اور ہماری کئی مرتبہ کشتی ڈوبی ہے، گندم کشتی ڈوبی، آٹا کشتی ڈوبی، چینی کشتی ڈوبی، پٹرول کشتی ڈوبی، استعفیٰ نہیں دیا چونکہ وہ خود نہیں کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ جنوبی کوریا میں جائے۔ نہیں مصطفیٰ ایک ویسے بحث یہ بھی، جس طرح بھی ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہے ہیں نا کہ بھائی ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ ہے، اس کے یہ سوالات ہیں، یہ پتا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کسی نے کہ بھائی کن بنیادوں پہ ٹرانسپیرنسی نے کیا رینکنگ دی ہے، یا بس ایک جی 124 سے چالو ہوگا، چلو جی کرپشن بڑھ گئی، یہ بتائیں ذرا، آپ کی نظر سے گزرے ہیں مندرجات اس کے؟ میں نے کچھ دیکھیں آپ میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، لیکن میں اگر آپ کی اجازت، اس سے پہلے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے ساری باتیں ٹھیک کی، لیکن مدینہ کی ریاست میں جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کا ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آج کل ذکر کر رہے ہیں، کچھ جذبات بڑھ گئے ہیں جی، تو اس زمانے میں کوئی توشہ خانہ تھا، اس توشہ خانہ سے حضرت عمر نے کچھ تحفے تحائف لیے تھے کیا؟ اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا، یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ قانون تو نواز شریف نے بنایا تھا، اس دور میں بنا تھا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، ہم نہیں بتائیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو فواد صاحب نے اس میں یہ کیا تھا، اور یہ کہتا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کیا بہت زیادہ حضرت عمر کے رتبے کو تو وہ پہنچے نا کہ انہوں نے تمام جو تحائف ان کو ملے ہیں اپنے وزیر خارجہ ہونے کے دور میں، انہوں نے سب سامنے رکھ دیے، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ پرسپشن میں آپ کو وجوہات بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں میں حساب دیتا ہوں، یہ میں نے لیا ہے اور اتنے پیسے کا لیا ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قانون ہے، میں اس کی آڑ میں کھڑا ہوں اور میں ریاست مدینہ کا ذکر بھی کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کروں گا، خالد بن ولید کا ذکر بھی کروں گا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یا میرے خاندان میں سے کسی نے تحائف لیے ہیں۔ اور ہم نے یہ کہا بعض دفعہ ممالک ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ نام ان کا نہ بتائیں ہمیں، صرف یہ بتائیں تحفہ ملا کیا اور یہ بتائیں کتنے کا لیا۔ خاموشی سمن بکمن عمیون، نہیں مگر ابھی حیران کی، اب میں آپ کو تھوڑا اور حیران کروں گا۔ پھر ایک اکنامک کرائمز ایکٹ کا کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا لندن میں، وہاں پہ کچھ پیسے پکڑے گئے، یعنی ال گاٹن منی لندن میں۔ ابھی میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا جس میں علی نواز میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ حکومت پاکستان نے تو انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے وہاں جا کے یہ پلیڈ کیا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ ہماری حکومت کا پیسہ ہے، ہمیں واپس کیا جائے۔ $250 ملین اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اب کوئی ان سے پوچھے وہ کدھر گئے؟ وہ پیسے وہ شخص جس کے پکڑے گئے تھے پیسے،
इल गॉटन मनी के केस के अंदर लंदन में इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत उसके अकाउंट में $250 मिलियन जमा करवा दिए गए, उसको जुर्माना हुआ था। यानी हमारे, क्योंकि मदीना की रियासत में रहमदिल खलीफा वक्त तो बहुत रहमदिल होते हैं, उनको रहम आ गया, उन्होंने वो $250 मिलियन जो लोगों की गुर्बत खत्म करने के लिए, वो लोग जो भूख से तंग हैं, जो अपने माँ बाप की दवा नहीं ला सकते, जिनके बच्चे 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते, उन्होंने कहा 250 इनमें जो कंगलों में बांटेंगे। तो फिर रहम कहां से हुआ? रहम तो ये है कि जिसके पैसे वहां पकड़े गए थे उसको जो जुर्माना हुआ है उसके अगेंस्ट जमा करवा दिए जाएं। रियासत मदीना में, आप मुझे बताइए कौन सी रियासत मदीना है? अब ये अगर आप इंटरनेशनल जगह पे, सुनिए एक सेकंड, आपने बेंचमार्क, नहीं, ये बेंचमार्क तो किसी, ये कोई बड़ा बेंचमार्क नहीं है कि चोरी का पैसा पकड़ा जाए यहां पर आए चोर के हवाले कर दो। अब इनके तर्कश में लग रहा है तंज के मजीद तीर भी हैं जो निकाल के मार रहे हैं। ये बड़ा बेंचमार्क है सर, जितने मर्जी। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं, एक मिनट, मेरा मसला तो मसूद अनवरी है ना सर, मुझे मेरा मसला तो मसूद चपड़ासी रहना है सर। मैं एक सेकंड, जो जाती अकाउंटों में पैसे जमा कराते, मैं कह रहा हूं भाई, ये जो अभी इन्होंने बात की, इनका जी है कि मैं ये बात ना करूं, मैं नहीं आप करें, मैं चपड़ासी की बात कर लेता हूं। मेरा तो मसला चाहिए,